نبی علیہ السلام کی ایک حدیث عبداللہ بن مسعود کی روایت سے ہے، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، کہ ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی بچتا ہے، یسبق علیہ الکتاب، اس پر تقدیر غالب آتی ہے، فیعمل بعمل اہل النار، تو عین موت کے وقت وہ جہنم والا کام کر بیٹھتا ہے، فیدخلھا، اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ فإن الرجل لیعمل بعمل اہل النار، اور ایک شخص جہنم والے کام کرتا ہے، حتی ما یکون بینہا وبینہ الا ذراع، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی بچتا ہے، یسبق علیہ الکتاب، اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل الجنہ، اور عین اس وقت وہ جنت والا کام کر بیٹھتا ہے، فیدخلھا، اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ہر بندے کا فیصلہ ہو چکا، جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا، اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جنت کا اہل کون ہے اور جنت کے قابل کون ہے، اور جہنم کا اہل کون ہے اور جہنم کے قابل کون ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہر بندے کے لیے دعوت بھیجی، انبیاء کو مبعوث فرمایا، حجت قائم کر دی ان آیات بینات کے ساتھ، اور کتاب و سنت کے علم کے ساتھ حجت قائم کر دی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جانتا ہے جنت کا اہل کون اور جہنم کا اہل کون۔ انسان کو آزادی دی، نیکیاں کرو یا برائیاں کرو، انسان کو پوری آزادی جب وہ حاصل ہے، وہ یہ بات معلوم ہے کہ انسان کا نیکی کرنا یا برائی کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، باقی تقدیر میں ہر بندے کا لکھا ہوا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے بعض صحابہ سے یہ بات منقول ہے، وہ رویا کرتے تھے کہ قلم تو خشک ہو چکی لکھ کر کہ جنت میں ہوں یا جہنم میں ہوں، تو مجھے معلوم نہیں میرے بارے میں قلم نے کیا لکھا ہے، اور میرے بارے میں خالق کائنات کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں ہر حال میں شریعت کے احکام کی تعمیل کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کی تعمیل کرنی ہے۔ باقی اس مسئلے کو زیادہ کریدنا شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ مسئلہ یہیں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کے ذریعے حجت قائم کر دی، علم پہنچا دیا، ہدایت پہنچا دی، جنت اور جہنم کا راستہ واضح کر دیا، اور انسانوں کو عملی اعتبار سے آزادی دی ہے، آزادی دی ہے۔ وہ انسان کا عمل اللہ کی مشیت کے تابع ہے، مگر انسان کو آزادی ہے کہ وہ کون سا راستہ اپنے لیے منتخب کرے۔ باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جنت کا اہل کون اور جہنم کا اہل کون ہے۔ اب جو جنت کا اہل ہے وہ جنت کا اہل کیوں ہے، اور جو جہنم کے قابل وہ جہنم کے قابل کیوں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے۔ اس راز سے اس نے کسی کو آگاہ نہیں کیا، اور اس راز کی کسی کو اس نے اطلاع نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ کے راز کو کریدنا یا اس تعلق سے جو ہے وہ بات کرنا یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ شریعت ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم عمل کرتے رہیں، اپناتے رہیں، اور شریعت مطہرہ کے جو بھی احکام ہم تک پہنچیں انہیں عملی جامہ پہنائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو، اور اچھے خاتمے کے لیے جو قواعد ہیں ان قواعد پر عمل درآمد بھی ہو، توحید کی پختگی اور کتاب و سنت کے ساتھ تمسک، یہ اگر دونوں چیزیں موجود ہیں تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حسن خاتمہ کی خوشخبریاں موجود ہیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔